کہ اسلام کا سب سے پہلی شرط، اسلام میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور اس کو ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ باتیں مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس کو ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے وہ اس میں بیان کر دی ہے۔ اس سبق میں بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ہم نے اسی کی بندگی اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہم نے اب اللہ کے ہر ایک حکم کو سیکھنا ہے اور جاننا ہے اور ماننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ کے ہر ایک حکم کو جاننا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے، اور پھر اس کو ماننا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم جو ہم کو دیا ہے یہ صحیح ہے، ہمیں اس کو کرنا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہے وہ سچی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اپنے بندوں کے لیے، لہذا ہمیں ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ویسے ہی ہم نے کیا کرنا ہے؟ زندگی گزارنی ہے۔ یہ مطلب ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری بات اس میں بتائی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے کا اور جاننے کا اور ماننے کا اور اس پر عمل کرنے کا تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے، اور عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری وہ جہنم سے بچ کر جنتی بن جائے گا۔ جہنمی تھا پہلے، اب کیا بن جائے گا؟ جنتی بن جائے گا، لیکن جنت میں تب جائے گا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ عبادت ہے، اسی طریقے سے اس کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس کلمہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ بتایا تھا اس کے دوران کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھاؤ جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو، تو کہا کہ یہ تو سبھی کہتے ہیں، مجھے کوئی خاص کلمہ سکھاؤ کہ جس سے میں آپ کو یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے خاص کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے ترازو کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں آسمان و زمین اور اس کی ساری چیزیں رکھی جائے، تو لا الہ الا اللہ کا ثواب زیادہ نکلے گا، اور تمام آسمان و زمین اور اس کی تمام چیزوں کی قیمت کم نکلے گی، اور لا الہ الا اللہ کے ثواب کی قیمت زیادہ ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا صرف وعدہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت بھی ہے۔ کیا ہے؟ عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرتے رہو، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کرتا رہوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ تو ہم اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھیں گے۔ کہاں کہاں یاد رکھیں گے؟ جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوگی وہاں وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔
کیا کریں گے؟ جہاں ہمیں ضرورت ہوگی وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس وقت تو ہم پکارتے رہتے ہیں، کبھی ایک در پر، کبھی دوسرے در پر، کبھی ایک سے دعا کرنے کے لیے، کبھی دوسرے سے دعا کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو وقتاً فوقتاً صبح شام یاد کرتے رہیں گے، دن میں یاد کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر جگہ مدد کرے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا ہو. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ اللہ کا شکر ہوگا، اور اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو اللہ کا شکر نہیں ہوگا، ناشکری ہوگا. ہے سمجھ میں؟ یہ ہو گیا اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ. دوسرا سبق ہے نماز. نماز کی اہمیت اور اس کی تاثیر. نماز کی اہمیت اور اس کی تاثیر، یعنی نماز کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے، اور پھر اس سے کیا انسان کو اس سے کیا ملتا ہے، اور انسان کو اس سے کیا ملتا ہے، وہ ہے دوسرا سبق. حدیث میں آیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک تو یہ ہے کلمہ شہادت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے کا اقرار کرنا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا. پہلی بنیاد یہ ہے. اور دوسری بنیاد نماز ہے. اور پہلی بنیاد کی میں نے بتائی کہ یہ صرف وعدہ ہی نہیں ہے، بلکہ وعدے کے ساتھ ساتھ اب ہم نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلانا ہے، اور اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا ہے، ذکر کرتے رہنا ہے. یہ عبادت بھی ہے اور وعدہ بھی ہے. اور دوسری چیز نماز ہے. لہذا نماز کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور پھر اس کا کیا اثر ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے، اس کا بیان ہے. نماز کی اہمیت اور اس کی تاثیر. اللہ و رسول پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے. کیا ہے؟ نماز ہے. کہ جب انسان نے اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کا اقرار کر دیا، تو اب اس پر سب سے پہلی چیز جو ہے فرض ہوتی ہے، وہ نماز فرض ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نماز فرض ہوتی ہے. نون پر زبر. سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے. نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے. نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس اللہ اکبر کے ذریعے سے ہم نے دنیا کے تمام کنیکشن حرام کر دیے. کیا کر دیے بھائی؟ دنیا کے تمام تعلقات ہم نے حرام کر دیے. بتاؤ اللہ اکبر کہنے کے بعد آدمی بات کر سکتا ہے؟ نہیں. چنگم چبا سکتا ہے؟ نہیں. ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. تو اس لیے یہ ہماری جو عبادت ہے، باتیں مت کرو بیچ میں، ہماری جو عبادت ہے یہ اللہ، ہماری جو اس وقت کی حالت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوگی. کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوگی. اب ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ہم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد پھر جب ہم نے ہاتھ باندھے تو کیا کہا؟ سبحانک اللہم. پاک ہے اللہ کی ذات. وبحمدک، اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت بلند ہے. وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بہت بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی شیطان کے دھوکے اور وسوسے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی شیطان سے بچنا چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے میں اس سے شیطان سے بچنا چاہتا ہوں. اس کے آگے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں کلام شروع کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کس سے؟
بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الرحمن جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، رحیم نہایت کیا ہے؟ رحم والا ہے۔ اب آگے ہم نے بات شروع کی، کیا بات شروع کی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم اس راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی، صراط الذین اس راستے کی، انعمت علیہم جس پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا کہ جو گمراہ ہو گئے۔ بات چیت ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ کہتا ہے نہیں یہ بات چیت۔ ارے اس صورت میں اور جب ہم نے اللہ اکبر کہا اس کے بعد سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی سیدھے راستے کی یا نہیں مانگی؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو، نماز کو کیا کرو؟ ترجمے کے ساتھ یاد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکاتا ہے، کہتا کل تو نے مزدوری پر جانا ہے، تو اب ادھر امام صاحب تو قرات کر رہے ہیں اور ہم گھوم رہے ہیں ادھر میٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب کسی دوسرے کو آئے، اچھا کل تو نے سورہ جمعہ سنانی ہے، تجھے یاد بھی ہے یا نہیں؟ اب یہ یاد کرنے لگ جائے گا اندر اندر سے، ادھر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام صاحب نے کیا پڑھا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خاص بات چیت سے ہمیں بہکا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہم کسی دکان پر جائیں گے، کیا جائیں گے؟ دکان پر جائیں گے، اب ہم نے دکاندار سے باتیں کرنی ہیں، یہ جو چیزیں ہم نے مانگنی ہیں وہ دے گا، ٹھیک ہے؟ یا کسی انعام کی جگہ لینے ہیں، کیونکہ دکاندار کو تو پیسے دیتے ہیں، کسی انعام والی جگہ جاتے ہیں اور پھر ان سے ہم نے انعام لینا ہے، لیکن جب ہم اس کو کچھ بولیں گے بات کریں گے تبھی تو وہ ہمیں انعام دے گا۔ اب وہاں جا کے تو ہم دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں گے، دوسرے تب تک ادھر انعام بٹ گیا، تو ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے ہم نماز میں ہوتے ہیں، ادھر تو ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے لیکن ادھر ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا ہے، کسی دوسری جانب ہوتا ہے، تو کہتا ہے یہ نماز ہمیں ایسے ہی ملے گی آخرت میں جیسے کوئی چیز باہر سے بالکل پیکنگ خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بتاؤ جب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا، باہر سے سمجھیں گے ہمیں یہ بہت قیمتی چیز ہے اور ہم پیسے دے کر اس کو لیں گے، وقت اس کے لیے خرچ کریں گے، لیکن وہاں جا کے دیکھیں گے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کتنا افسوس کریں گے؟ افسوس ہوگا نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے آخرت میں بھی ہمیں اپنی نمازوں پر افسوس ہوگا کہ جنہوں نے نماز تو پڑھی کسی امام کے پیچھے یا خود پڑھی اور زبان سے الفاظ کہتے رہے لیکن اللہ کی طرف دھیان نہیں رکھا، تو ہماری نمازیں بھی کیسے ہوں گی؟ کھوکھلے ڈبے کی طرح ہوں گی کہ باہر سے تو پیکنگ بہت خوبصورت ہوگی لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے، یعنی اس وقت میں اب ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہی مشغول ہونا چاہیے، اسی طرف دھیان رکھنا چاہیے، اب ہمیں کسی اور کی طرف دھیان نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ یاد بھی رکھنا کہ دھیان بھٹکتا رہتا ہے، نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دھیان بھٹکتا ضرور ہے۔ کیوں بھٹکتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، یعنی سب سے پہلا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان ہے۔ جب بھی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ وسوسے ڈالتے ہیں، کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا، ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران ہمیں احساس ہو کہ ہمارا ذہن بھٹک گیا تو فوراً اگر امام زور سے قرات کر رہا ہے تو اس کی قرات کی طرف، الفاظ کی طرف غور کرنا ہے، اور اگر ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے الفاظ کی طرف غور کرنے ہیں اور آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے ہیں، اور اگر معنی ہم سمجھتے ہیں تو اس معنی کی طرف ہمیں غور کرنا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ذہن میں اس کا مطلب بھی گھماتے رہنا، اور اگر وہ نہیں تو کم سے کم الفاظ کی طرف کیا کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا دھیان نماز کی طرف رہے گا، ورنہ نماز کے اندر وہ بڑی بڑی چیزیں یاد آتی ہیں کہ جو کبھی نانی اور دادے نے بھی یاد نہیں دلائی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا، کہا حضرت جی میں نے ایک وہ پرانے زمانے میں وہ پیسے رکھتے تھے زمین کے اندر دبا کے، بکسے نہیں تھے، اسی طریقے سے آج کی طرح لاکر نہیں تھے، ایسی فیسلٹی نہیں تھی، زمین کسی برتن میں ڈال کر زمین کے اندر ڈال کر رکھتے تھے، وہاں پہ نشان رکھتے تھے۔ اب ایک نے رکھا خزانہ، وہ پیسے سارے کسی برتن میں گھڑے وغیرہ میں رکھتے تھے اور زمین کے اندر رکھے، اب وہ ڈھونڈ رہا ضرورت کے وقت، اس کو مل ہی نہیں رہا، اس کو یاد ہی نہیں رہا میں نے کہاں رکھی۔ اب گیا جی حضرت جی، جیسے وہ آتے ہیں نا ہمارے پاس بھی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو جی بتاؤ، یہ بھی ہوگا تو وہ بھی بتاؤ، کسی مولوی کے پاس حل نکالتے ہیں، تو گئے حضرت جی کے پاس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس، کہ میرا خزانہ گم ہو گیا، اب مسئلہ بتاؤ ملے گا کیا؟ اب ہمارا جیسا اگر ہوتا تو مار مار کے اس کو بھگا دیتا، بھائی خزانہ تیرا گم گیا ہے، میں کیسے جانوں؟ کوئی کتاب میں تھوڑی لکھا ہے کہ بھائی تیرا خزانہ گم ہو گیا، مجھے کہاں ملے گا؟ کہاں میں بتاتا ہوں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے 99% ہیں، کتنے؟ 99% ان کے مسلک کے ماننے والے ہیں، 1% جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے بریلویت ہیں، غیر مقلدیت ہیں، اور دوسرے مطلب شیعہ ہیں، عیسائی ہیں، جتنے بھی ہیں وہ 1% ہیں، یعنی 100 میں سے 1 روپیے کے اتنے ٹکڑے ہیں، لیکن 99% ماننے والے کس کے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علم میں ایسی جان تھی کہ بڑے بڑے مسئلے جو کسی سے حل نہیں ہوتے تھے ان سے حل ہوئے، تو ان سے کہا بیچارے سے، کہا جاؤ 100 رکعت نفل نماز پڑھ کر آ جاؤ، تو میں بتاؤں گا کہ کہاں ملے، کیا 100 رکعت نفل پڑھ کر آؤ۔ انہوں نے کہا پہلے پتہ نہیں چلے گا، جب تک نہ آپ 100 رکعت پڑھیں گے تب تک آپ میں نہیں بتا سکتا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ اچھا، انہوں نے کہا 100 رکعت پڑھ کر اس کو پتہ چلے گا تو پڑھنی پڑے گی۔ اب امام ابو وہ بیچارہ گیا، کھڑا ہو گیا نماز میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی 1 رکعت بھی نہیں پڑھی تھی تو اس کو خزانہ یاد آیا، اس نے نماز چھوڑ دی، جا کر خزانہ نکال دیا۔ ابھی 2 رکعت پوری نہیں ہوئی تھی، سلام نہیں پھیری تھی، اس نے کیا کیا، جا کر خزانہ اس کو یاد آ گیا، اس نے خزانہ نکالا۔ اب خزانہ نکال دیا، اس کے بعد حضرت جی کے پاس بھی گیا، کہا اب یہ بتاؤ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے خزانہ مل گیا؟ کہا ہاں تجھے خزانہ مل گیا؟ کہا ہاں مجھے خزانہ مل گیا۔ تو کہا نماز کتنی پڑھی؟ 100 رکعت ہو گئی تھی؟ کہا 100 رکعت کیا، 2 رکعت بھی نہیں ہوئی تھی ابھی، تو مجھے خزانہ مل گیا۔ اب یہ مسئلہ بتاؤ تجھے کیسے پتہ چلا کہ خزانہ مجھے ملے گا نماز پڑھتے پڑھتے؟ کہا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو یہ تو خاص عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ کو ترس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نماز پڑھنے کے بعد ضرور اس کو خزانہ ملا دے گا اور اس کو مل جائے گا، لیکن شیطان نے تجھے 2 رکعت بھی نہیں نماز پڑھنے دی، تجھے وہ خزانہ یاد دلا دی۔ تو یہ 2 رکعت جو پڑھنے سے پہلے یہ خزانہ یاد دلایا، یہ کس نے دلایا؟ شیطان نے۔ اور 100 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو آپ کو خزانہ یاد آتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا، اللہ وہ رحمان بتاتے ہیں، لیکن تجھے 2 رکعت بھی نماز پڑھنے نہیں دی، جو نماز تیری خراب کی وہ شیطان نے، کہ کہیں اگر یہ 100 رکعت نماز پڑھنے کا خزانہ ملا اس کو یا نہیں ملا، کم سے کم یہ جنت پہ تو چلے جائے گا۔ تو اس لیے نماز میں اتنے وسوسے آتے ہیں، اتنی چیزیں یاد آتی ہیں، وہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے، تاکہ ان کی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت نہ بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کی سب سے پہلی بندگی نماز ہے، اور نماز میں جب اخلاص ہوگا اور نماز میں نماز کی طرف دھیان ہوگا، نماز جب اگر آدمی نماز کی طرح پڑھے گا تو قرآن کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن رکتے بھی نہیں۔ کیوں نہیں رکتے؟ اس لیے وہ نماز ہی کو نماز کی طرح نہیں پڑھتے ہیں، وہ نماز ہی کو نماز کی طرح نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے ان پر وہ اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر آدمی نماز کو نماز کی طرح پڑھے، آپ نے سنا ہوگا وہ فضائل میں کہ
بعض صحابہ کرام نے نماز ہی کے ذریعے سے اپنی روزی نکالی، اپنی روٹی وہ چکی چلائی، اپنے مردہ جانوروں کو زندہ کیا، اپنے مردے بچوں کو زندہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص بات کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں. ایسے میں اس لیے نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے کہ جیسے ہمیں اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. اور نماز اس لباس میں پڑھنی چاہیے کہ جیسے ہم کسی بڑے بادشاہ کے سامنے جائیں یا کسی بڑے مطلب ایک باعزت آدمی کے سامنے جس لباس میں ہم جائیں اور جس طریقے سے ہم اس کے سامنے ادب سے، احترام سے اور گہن کے ساتھ باتیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سب سے بڑی عزت اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو ایسے لباس میں ہونے چاہیے کہ جو شریف لوگوں کا لباس ہوتا ہے، اور ایسے انداز میں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ جس سے ہماری شرافت ٹپکے اور جس سے ہمیں خود یقین ہو جائے کہ ہاں ہماری نماز سے ہمیں اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہوگا. جیسے ہم پیپر دیتے ہیں نا تو ہمیں خود پتہ چلتا ہے ہمارے پیپر لکھنے سے اور ہمارے جواب دینے سے کہ میں پاس ہوا ہوں یا نہیں ہوا. پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ؟ کیوں؟ اس کو پتہ ہے میں نے کتنا غلط لکھا، کتنا صحیح لکھا. اسی طریقے سے نماز سے بھی آدمی کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنی صحیح پڑھی اور کتنی غلط پڑھی، کتنی جلدی پڑھی اور کتنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن جب نماز سے علاوہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو غلطیاں نہیں ہوگی، ایسے نماز میں بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو پھر غلطیاں نہیں ہوگی. بہرحال نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ فرض کی گئی ہے، یعنی 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے. قرآن شریف کی 50 آیتوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں نماز کی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے اور اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا. ستون کس کو کہتے ہیں؟ پلر کو. پلر پر بنیاد اور دیواریں کھڑی رہتی، چھت کھڑی رہتی نہیں. اگر پلر ہی نہیں ہوگا تو بتاؤ چھت کھڑی رہے گی؟ اور اس کو کوئی عمارت، کوئی مسجد، کوئی مکان کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا، بلکہ ڈھانچہ کہے گا. اور ڈھانچہ بھی نہیں کہے گا بلکہ پتہ نہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، کھنڈر کہیں گے. اسی طریقے سے جو نماز نہیں پڑھے گا تو وہ کھنڈر ہے، اس پر دین کا کوئی لیول نہیں ہے، دین کی کوئی بنیاد، کوئی چھت نہیں ہے. نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے پورے دھیان سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. اب وہ حاضر ناظر کا مطلب وہی ہے کہ ہم دھیان کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے سامنے سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حاضر ناظر. اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں. خشوع کے معنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر رکن، ہمارا ہر نماز کا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا. تو یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ہوگی، ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے. اس کی ٹینشنیں، اس کی پریشانیاں، اس کے سارے